अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मुझे मालूम है कि कल आपका एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा गाइडलाइंस देंगे कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना है और थोड़ा आपके साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। कोशिश मेरी ये होगी कि हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे होल ECS को, यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को, जिसका टेक्स्ट बुक पर नाम है AECC। तो आपको खाली बिगनिंग से एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत काम आएगा। इंशाल्लाह आप खुद ही देखो। तो आपको मालूम है कि जो आपका पहला लेसन है वो है हाउ वेल्थ अकामलेट्स इन मैन डिके। आपको याद रखना है सबसे पहले लेसन का नाम और आथर का नाम। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको देखना है कि जो ये लेसन का नाम है उसमें कौन कौन सा कैपिटल लेटर हैं। जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं, जो मेन वर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर उनका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है। मिसाल के लिए यहाँ है हाउ, H है कैपिटल, वेल्थ W है कैपिटल, अकामलेट्स A है कैपिटल। ये आपको याद रखना है कि कैपिटल कौन है। जो मेन वर्ड्स होते हैं उनका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होना चाहिए। और जो ग्रामेटिकल वर्ड्स होगी, मिसाल प्रपोर्शंस, कंजक्शंस, आर्टिकल्स, वो स्मॉल में ही हम लिखते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो ये लेसन का नाम होता है इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखना होता है, जैसे मैंने यहाँ रखा है हाउ वेल्थ अकामलेट्स इन मैन डिके। थोड़ा आपको पहले रखना है याद कि इसका लिखने वाला कौन है। तो ये आपको मालूम है, यहाँ इसका लिखने वाला है जॉर्ज बर्नार्ड शाह, जिसका दूसरा नाम है GB शाह, जिसको GB शाह भी कहते हैं। और सब आपको मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप थोड़ा आथर के बारे में, क्योंकि आप सुबह आपको एग्ज़ाम है, थोड़ा आथर की लाइफ के बारे में याद रखो कि मतलब वो कब उसकी पैदाइश हुई है, उसकी डेथ कब हुई है। मिसाल के लिए यहाँ GB शाह, थोड़ा ये पॉइंट्स अगर आप वहाँ लिखेंगे, मगर क्वेश्चन को देख के कि कहाँ में लिखना है। GB शाह की पैदाइश हुई है 1856 में और उसकी डेथ हुई है 1950 में। ये थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। मिसाल के लिए उसने बहुत प्लेज लिखे हैं। वो एक आयरिश प्ले राइटर था और उसने नावल्स भी लिखे, शॉर्ट स्टोरीज भी और ड्रामाज भी। ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि टोटल में उसने 60 प्लेज लिखे हैं। उसको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में 1925। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप हर किसी क्वेश्चन में लिख सकेंगे। यानी कि GB शाह जो हमारा आथर है, इसको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में 1925 में। इसके बाद थोड़ा आपको यहाँ जो समरी है, समरी को आपको समझना है। जब आप समरी को समझेंगे तो फिर अगर वहाँ वो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली उसका जवाब लिख सकेंगे। मिसाल के लिए यहाँ है ऐसे, जो मैंने आपको कहा है हाउ वेल्थ अकामलेट्स इन मैन डिके। जैसे कि आपको मैंने बार बार कहा है, क्लास में भी ऑनलाइन में भी, जो ये टाइटल होता है ये लाइक ए साइन बोर्ड होता है। मिसाल के लिए मेरे कहने का मतलब क्या है, साइन बोर्ड किसी जगह लिखा होता है STD। जब हम देखते हैं STD, हमें मालूम है वहाँ फ़ोन करने के लिए जाते हैं। इसी तरह जो यहाँ आपको देखना है, जो ये हाउ वेल्थ अकामलेट्स इन मैन डिके, एक्चुअली इसका जो ये एक शॉर्ट ऐसे हैं। ये GB शाह की एक बुक है जिसका नाम है द इंटेलिजेंट वुमेन्स गाइड टू सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। ये उसकी एक बुक है। ये भी आपको इन्वर्टेड कॉमास में रखना है। तो एक्चुअली ये बुक उसने डेडिकेट की है अपनी सिस्टर इन लॉ, जिसका नाम है लेडी मेरी स्टुअर्ट। उसको इसने ये डेडिकेट किया है। इसमें ये क्या कह रहा है, जो वो उसकी सिस्टर इन लॉ है, वो इससे कह रही है शाह से, मुझे थोड़ा कहो आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म के बारे में। तो फिर वो इसको इसी में ये कह रहा है कि सोशलिज्म क्या है। इस ऐसे में थोड़ा मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चंस पर, क्योंकि सुबह एग्ज़ाम है, टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है। एक्सप्लेन व्हाट शाह मीन्स
when he says that capitalism has spread ignorance and helplessness. دیکھو آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ آپ کو دماغ میں رکھنا ہے، جو کوشچن ہوگا اس کا جواب ویسا ہی لکھنا ہے. اب آپ ڈائریکٹلی سمری لکھیں گے، آپ کہیں گے کہ جی بیچا کی پیدائش کب ہوئی، ڈیتھ کب، نہیں. آپ ڈائریکٹلی آؤ کہ کوشچن کیا ہے، کوشچن کے مطلب آپ کو ارد گرد گھومنا ہے، اس کا جواب دینا ہے. مثال کے لیے اب ہمارا کوشچن ہے کہ یہ کیپٹلزم کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. کوشچن خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیپٹلزم سے اگنورنس ہوئی ہے اور ہیلپ لیسنس. اب آپ کو یہی ایکسپلین کرنا ہے کہ کیسے اس نے یہ کہا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، تھوڑا آپ لکھ سکیں گے کہ یہ ایسے اس نے کہاں سے لیا ہے، کیا کیا ہے، کس کو وہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے، وہ آپ لکھیں گے پہلے. پھر آپ ایسے لکھیں گے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ایج کو ہم ماڈرن ایج کہتے ہیں. آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ہر کوئی چیز مشین سے ہوتا ہے، مگر جو انسان ہے وہ اگنورڈ ہے، اس کو معلوم نہیں کہ کون سا چیز کیسے بنایا جا رہا ہے. تو یہ آپ کو تھوڑا اب دیکھنا ہے کہ کیا کیا میں نے یہاں لکھا ہے، کیونکہ ٹائم کم ہے. تو اب آپ کو معلوم ہے کہ یہاں یہ 2-3 ایگزامپلز دے رہے ہیں. اگر یہ لانگ کوشچن آپ کو وہاں پوچھا جائے گا تو آپ وہ ایگزامپل مطلب وہ پنز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کلاتھز کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اگر یہ لانگ کوشچن ہوگا تو پھر آپ وہ ایگزامپلز بھی یہاں لکھیں گے. پلیز ریممبر دس، مہربانی کر کے لیے یہ یاد رکھو، اگر وہاں شارٹ کوشچن ہوگا تو وہاں کم ہی لکھنا ہے، اگر میڈیم ہوگا تو تھوڑا زیادہ، اگر لانگ ہوگا تو لانگ میں زیادہ ہی لکھنا ہے. آپ کیا غلطی کرتے ہیں، شارٹ کو زیادہ لکھتے ہیں، لانگ کوشچنز کو کم لکھتے ہیں. اس کا خیال رکھنا ہے. اور ایک بات یاد رکھو کہ کوشش کرو کہ ہر کوئی کوشچن اٹیمپٹ کرو، تھوڑا اگر آپ لکھیں گے 2-3 لائنز، مگر کوشچن اٹیمپٹ کر کے آنا، ٹھیک ہے. ہاں، دوسرا کوشچن ہے، ایٹ پریزنٹ دا ویلیو آف پن ہیز کم ٹو آلموسٹ نتھنگ سیز شاہ، ڈسکس ہاؤ اینڈ وائی دس کم اباؤٹ. دیکھو میں نے آپ کو ابھی کہا ہے، یہ یہاں ہمیں ایکسپلین کر رہا ہے اس ایسے میں کہ جو پنز ہیں اب ان کا کوئی قیمت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پنز کتنے میں آتے ہیں، کچھ 500 میں. یہ کیونکہ آج کل ہم مشین سے بناتے ہیں، مگر پہلے یہ مطلب جو انسان ہوتا تھا وہ خود ہی بناتا تھا اس کو. تو آج آپ کو معلوم ہے کہ میڈ ان چائنیز بہت چیزیں، وہ تو مطلب اتنے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، مضبوط نہیں ہوتے ہیں، مگر سستے ہوتے ہیں. اس کا کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے، آپ ڈائریکٹلی ایگزامپل لکھ سکیں گے کہ یہ پنز کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. ہاں، یہاں پر میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا ہے، لکھا بھی ہے، یا اس سے پہلے بھی جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں، اگر آپ کو ٹائم ہوگا تو یو کین واچ دیم آلسو. وہاں میں نے ایکسپلین اچھی طرح سے کیا ہے، اسمارٹ بورڈ پر بھی، اور اس کے اور ایک کشمیری میں بھی میں نے سکھایا ہے، اردو میں بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے. یو کین واچ دیم آلسو. اور ایک ہے ڈسکس دا چینج دیٹ ہیو ٹیکن پلیس اوور ٹائم ان مینوفیکچر آف کلاتھز. اب میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ 2 ایگزامپلز یہاں امپارٹنٹ دے رہا ہے، ایک پنز کے بارے میں، دوسری کلاتھز کے بارے میں. یہاں کلاتھز کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے جی بیشا، یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کپڑے انسان خود ہاتھ سے بنایا کرتا تھا، آج کل ہم مشین سے بناتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہم جو مطلب وول ہوتا ہے وہ ہم کیسے مطلب جو گوٹس ہوتے ہیں ان سے ہم اس کو مطلب لیتے تھے. آج کل جو لڑکیاں ہیں، جو وومنز ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم یہ کیسے کرتے ہیں. پہلے جو لڑکیاں تھیں یا وومنز تھی وہ یہ کام کرتے ہیں. یہی یہاں اس کا کہنے کا مطلب ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ تھوڑا آپ یہاں سے بھی پڑھیں گے، اور وہ لیکچرز اگر آپ کو ٹائم ہوگا تو تب ان کو دیکھنا، ورنہ میں کوشش کروں گا کہ اسی میں آپ کو سم اپ کر کے جاؤں گا. ڈسکس ہاؤ مشینز ہیز امپارٹڈ دا لائف آف ماڈرن مین. ہاں، یہ تو ہر کسی کو امپیکٹڈ دا لائف آف ماڈرن مین، کہ مشینز سے تو ہم ہینڈیکیپڈ ہو گئے ہیں. ہم کام تو جلدی کرتے ہیں، اس میں شک نہیں، مگر ہم تو لیزی ہو گئے ہیں، ہمیں وہ مطلب وہ ہنر نہیں رہی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان امپلائمنٹ زیادہ ہو گئی ہے. وہی آپ کو لکھنا ہے. کتنا آسان ہے. اب آپ یاد کرنے میں لگیں گے، جس کو یاد کرنا ہوگا، میک اپ کرنا آئے گا وہ کر سکے گا، کیونکہ میں نے آپ کو نوٹس پہلے ہی پرووائڈ کیے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس نے کیا ہوگا. اور جو خود ہی لکھتا ہے تو وہ تھوڑا
यहाँ देखिएगा कि फिर भी आपको देखना है, क्योंकि वहाँ अगर शार्ट क्वेश्चन वो पूछेंगे, शार्ट क्वेश्चन आपको याद नहीं होंगे। ये ज़रूरी नहीं, ज़्यादातर तो वो टेक्स्ट बुक से ही पूछेंगे। जैसे मैंने आपको गेस दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं टेक्स्ट बुक की, मगर ज़रूरी भी नहीं है शार्ट क्वेश्चन वो इससे बाहर भी पूछ सकेंगे। अब है यूनिट नंबर 2, एवरीथिंग आई नीड टू नो आई लर्नड इन द फॉरेस्ट बाय वेनेदा शिवा। जो आपको मैंने पहले कहा है टाइटल क्या होना चाहिए, क्या वो तो आपको मालूम है। अब थोड़ा इसकी पैदाइश यहाँ याद रखना है, 1952 कहाँ, देहरादून में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो एक क्या थी, इकोलॉजिकल थिंकर थी और वो कंजर्विस्ट थी, यानी कि वो फॉरेस्ट से जंगल को कंजर्व करना चाहती थी। तो ये इसका मतलब, और मतलब आपको मालूम है कि जो इंसान होता है इसका अपने माँ बाप की कंपनी जैसी होगी तो वैसा वो भी बनता है। इसी तरह जो इसके पेरेंट्स थे वो भी, उनका भी मतलब बहुत उन्होंने किया है फॉरेस्ट को बचाने के लिए, तो इसने भी किया है। इसको एक मैगज़ीन है उसने उसको कहा है एनवायरमेंटल हीरो, टाइम्स मैगज़ीन ने। तो अब आप खुद देखेंगे, इसके बारे में ज़्यादा इस वक्त नहीं पढ़ना है। तो अब जो हमारा सबक है, जो हमारा लेसन है, एवरीथिंग आई नीड टू नो आई लर्नड इन द फॉरेस्ट, ये कह रहा है कि जो भी मैंने सीखा है वो मैंने जंगल से सीखा है। ये आथर यहाँ कह रहा है, ये एक ऐसे हैं, ये ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि उसके लाइफ में ऐसा हुआ है। थोड़ा आप उधर उधर है, वरना तो इसके लाइफ में, इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल, इसके अपने लाइफ के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ है चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन भी जिसको कहते हैं, आंदोलन या चिपको मूवमेंट भी जिसको कहते हैं। उसमें क्या हुआ था कि जो यहाँ अवरते थे, उन्होंने एक बार क्या किया है, वहाँ जो फॉरेस्ट में वो जिनको हम लकड़ी चोर कहते हैं, वो दरख्तों को काटते थे, तो उन लड़कियों ने या औरतों ने उनको हक किया था। उन्होंने कहा हम उनको काटने नहीं देंगे। तो जो ये हमारे यहाँ आथर है, ये आपको ये भी याद रखना है, ये फीमेल हैं। अब लिखेंगे ही नहीं, ये शी लिखना है, ये याद रखना है। यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो उसने मतलब वो इंस्पायर हुई थी टैगोर के शांति निकेतन से। आपको मालूम है कि टैगोर ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, पहले वो स्कूल था, आजकल वो यूनिवर्सिटी थी, फिर वो यूनिवर्सिटी में चेंज हुई थी। तो उसने वहाँ बच्चों को पढ़ाया है नेचर की कंपनी में। तो इसने भी, जो हमारा यहाँ आथर है, इसने भी वही काम की है। अब देखो क्वेश्चंस क्या है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ चिपको मूवमेंट फॉर गढ़वाल हिमालयन रीजन। जो आपको मैंने कहा है कि चिपको मूवमेंट क्या है। अब मतलब ये स्टार्ट हुई है गढ़वाल हिमालयन रीजन से, जहाँ से हमारी जो आथर है वो बिलोंग करते हैं। वही डेट, थोड़ा एक ही बात आपको याद रखें, जो फैक्ट्स और फिगर्स में वो है डेट, यानी कि ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुई है। ये हुई है 1970s में। बाकी मैंने आपको कहा अभी कि वो जो लड़कियां थे या औरत थे, वो दरख्तों को हक करते थे। वो कहते हैं इनको कि इनको मत काटो, क्योंकि इनको मालूम है कि आप, जैसे कि शेखुल आलम ने कहा है, अनपोष तेलियल वन पोष। तो मतलब इसका यहाँ जो आथर हैं वो यही कह रही है कि मतलब उनको जो लड़कियां थी यहाँ वहाँ जो औरतें थे, उनको मालूम थे इनको कितना मुश्किल आ रहा था। क्योंकि आपको मालूम है, मैंने कहा कि अगर ये जंगल नहीं होगा तो पानी कहाँ होगी, अगर पानी नहीं होगा तो हमारे लिए खाना कहाँ होगा, जब हमारे लिए खाना नहीं होगा तो जो हमारे बाकी मवेशी हैं, जानवर हैं, तो उनके लिए कहाँ होगा। तो यही यहाँ ये कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हुई है, उसके क्या असरात हैं। तो इसने इस क्वेश्चन में आपको यही कहना है चिपको मूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज नवोदय सर्व शिवाज पर्पस। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जैसे कि टैगोर ने शांति निकेतन बनाया है, इसी तरह इसने क्या बनाया है, नवोदय उसने बनाया है, शिवा ने, जो हमारी यहाँ आथर है। ये उसने कब बनाया है, ये आपको याद रखना है, ये 1987 में। बस यही कुछ फैक्ट्स फिगर्स आ, फिर आप खुद ही लिख सकेंगे 1987। और उसमें मुख्तलिफ वैराइटीज थे, 100 मोर, बहुत सारे सीरीज थे। ये आपको याद रखना है, बस बाकी आप खुद ही लिख सकेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द फ्रेज। यहाँ इस सबक में उसने एक फ्रेज इस्तेमाल की है, यानी कि फ्रेज मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। क्या है, द डेथ ऑफ नेचर एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू हर इज द रूट कॉज ऑफ डिसहार्मनी विथ नेचर। ये कह रहे हैं कि द डेथ ऑफ नेचर का मानी क्या है, और जो हम इंसान हैं
ہم اس نیچر کے خلاف کام کرتے ہیں. وہی اس کوشچن کا. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو کوشچن سمجھ میں آنا چاہیے. جب آپ کو کوشچن سمجھ میں آئے گا تب آپ لکھ سکیں گے. یعنی کہ اب یہی بات ہے کہ ڈیتھ آف نیچر کس سے کہتے ہیں کہ جو ہماری یہ ارتھ ہے ہم نے اس کو تباہ کیا ہے, ہمیں اس کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. تو یہاں اس کوشچن میں یہی لکھنا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ اس نے بہت سارے آتھرس کو یہاں کوڈ کیا ہے, بہت سارے گریٹ پرسنالٹیز کو کوڈ کیا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. تو آپ یو کین رائٹ دیٹ. اور ایک کوشچن ہے, واٹ ڈز اٹ مین ٹو موو ان این ایکولوجیکل پیرامڈم, یعنی کہ اس کا معنی کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ دنیا ہے آج کل گلوبلائزیشن ہے, یعنی کہ جو چیز ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ ساؤتھ میں ہوتا ہے, نارتھ میں ہوتا ہے, ایسٹ میں ہوتا ہے, ویسٹ میں ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے. یہ مطلب جو ہم یہاں کپڑے بناتے ہیں وہ دوسری جگہ ہوتے ہیں, فوڈ یا شیلٹر, یہی آپ کو کہنا ہے. ہاں, دا کلچر آف دا فارسٹس ہیز فیولڈ دا کلچر آف انڈین سوسائٹی ایکسپلین. اب آپ کو لکھنا ہے کہ ایکچولی جو یہ اس نے لکھا ہے یہ ایکچولی ٹائیگور نے اپنے ایسے میں لکھا ہے, یعنی کہ اس نے وہاں سے ہی اٹھایا ہے. اس کا نام ہے, اگر ہم انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کریں گے, فارسٹ آف پاورٹی اس کا نام ہے. انڈین سویلائزیشن کے بارے میں اس نے وہاں لکھا ہے. اب یہاں میں نے پوری طرح سے ایکسپلین کیا ہے تو یو کین رائٹ, مگر یہ ٹائیگور کی بک سے اس نے لیا ہے. اب یہاں آپ کو ایک بات کرنا ہے, یہاں آپ کو ڈائریکٹ کوڈس لکھنا ہے. یہاں آپ ادھر ادھر اپنی مطلب آپ نہ کچھ نہیں لکھ سکیں گے, کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ ٹائیگور کے اس نے کتاب سے لیا ہے. مثال یہاں میں نے لکھا ہے, ٹائیگور ہیز اسٹارٹڈ ہز اسکولس, جو میں آپ کو پہلے ہی کہا شانتی نکیتن. اس اسکول میں اس نے کیا کیا ہے, انسپائر کیا ہے, انسپریشن دی ہے فرام دا نیچر اینڈ کریٹ انڈین کلچر. یعنی کہ اس نے وہاں دکھایا کہ انڈین کلچر کیا ہے, کیسا ہونا چاہیے. تو وہی آپ کو یہاں لکھنا ہے. ہاں, اب اور ایک لیسن ہے, میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو صبح ایگزام ہے, اب کچھ ہی گھنٹے بچے ہوئے ہیں. اگر میں لینگتھ ہی میں پڑھ جاؤں تو پھر فائدہ کیا ہے. میں نے آلریڈی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں, تو آپ پھر ان کو دیکھ سکیں گے جو مطلب وضاحت میں پڑھنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا ہے کہ میں نے ایک لیسن پر 2-3 ویڈیوز بنائے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو یو کین واچ دیم. اور ایک لیسن ہے, بیٹر ہیلتھ فار ایوری ون, یا اس کا سب ٹائٹل ہے ہیلتھ کیئر ان 2 ورلڈز. اس کا لکھنے والا ہے کینیتھ جے پیکنہم, جو میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ کیسے ٹائٹل لکھنا ہے, کیا کرنا ہے, اب وہ آپ کو یاد ہے. ہاں, یہاں جو آتھر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر کینیتھ جے پیکنہم. یہ اے پی تھا, اسسٹنٹ پروفیسر تھا ڈپارٹمنٹ آف انگلش یونیورسٹی میں, ایک یو ایس اے میں یونیورسٹی تھی, وہاں یہ پروفیسر تھا. تو اس نے وہ کیا کہا ہے, اس نے بہت سارے بکس لکھے ہیں. اگر آپ یاد رکھیں گے تھوڑا, یہاں میں نے 1-2 امپارٹنٹ لکھے ہیں تو یو کین ریمبر دیم. یہاں اس ایسے میں یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ ٹائٹلس, پہلے ہمیں ٹائٹل سے ہی معلوم مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے, کہ بیٹر ہیلتھ فار ایوری ون, کیونکہ ہر کسی کے لیے اچھا صحت ہونا چاہیے. پھر اس کا سب ٹائٹل ہے ہیلتھ کیئر, یہ آپ کو کولن یاد رکھنا ہے, پھر یہاں کولن ہے, یہ یاد رکھنا ہے کولن, کیونکہ پھر آپ بول جاتے ہیں یہ کولن ہے. بیٹر ہیلتھ فار ایوری ون, پھر کولن ہے ہیلتھ کیئر ان 2 ورلڈز, یعنی کہ 2 ملک. اس کا کہنے کا مطلب ہے امیر ممالک اور غریب ممالک, جن کو ہم دوسرے لفظ میں کہتے ہیں ڈیولپڈ, انڈر ڈیولپڈ یا ان ڈیولپڈ. یعنی کہ ڈیولپڈ جس کو ہم کہتے ہیں مطلب یو ایس اے ہے, یو کے ہے, چائنا ہے. ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ مثال کے انڈیا ہے, افغانستان ہے, پاکستان ہے. تو یہ آپ کو یہاں دیکھنے ہیں کہ یہ انہی کے بارے میں یہاں کہہ رہا ہے کہ وہاں کا حالت کا ایسا ہے, وہاں کے لوگوں کا, یہاں کے لوگوں کا کیا ہے, تو کون سی مشکلات ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تھوڑا کوشچنز پر ہم روشنی ڈالیں گے تھوڑا. واٹ آر دا سملرٹیز اینڈ ڈفرینسز ان ہیلتھ کیئر سسٹم آف ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز. جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے, یہ ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے, جو امیر ممالک ہیں تو ان کا آپ کو یہ ہر کسی کو پتا ہے کہ وہاں فیسلٹی ہیں. جو بیچارے غریب ممالک ہیں وہاں اتنی فیسلٹی نہیں ہے, وہاں کے لوگ بیچارے مطلب زیادہ معمولی سے جو بیماری ہوتی ہے ان کی وجہ سے ان کی مطلب موت ہوتا ہے. تو یہی یہ یہاں کہہ رہا ہے. مگر آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں مطلب وہاں بھی لوگ مرتے ہیں, مگر مطلب وہاں وہ مطلب ایسے بیماریاں ہیں جو ابھی مطلب لا علاج ہے, مثال کینسر ہے, ہارٹ اٹیک ہے, ان کی وجہ سے وہاں زیادہ ڈیتھ ہوتی ہے. یہاں معمولی بیماری ہوتی ہے, کسی کو چھاتی خراب ہوتی ہے, کسی کو اور کچھ, تو اس کی ڈیتھ اس سے بھی ہوتی ہے. ایون تو بہت ساری کی مطلب ڈیتھ ہوتی ہیں پیٹ کی درد کی وجہ سے, معمولی بیماریوں کی وجہ سے.
یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ہاں یہ اور ایک کوشچن ہے، ڈسکرائب دا پرابلم فیسڈ بائی ہیلتھ کیئر سسٹم آف ویلدی کنٹریز. یعنی کہ جو امیر ممالک ہیں ان کو بھی وہاں پرابلمز ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ 100% وہاں پرابلم نہیں ہے، نہیں وہاں بھی ہے مگر اتنی نہیں ہے. اب یہی کہہ رہے ہیں، ہمیں وہی ڈسکرائب کرنا ہے کہ جو ویلدی کنٹریز ہیں ان کو کیا پرابلمز ہیں. دیکھو پرابلمز کیا ہیں، یہ یہی کہہ رہا ہے، بہت سارے یہاں ایگزامپلز دے رہا ہے کہ وہاں بھی جیسے یہاں آپ کو معلوم کہ جو دوا ہیں جو میڈیسن وہ کاسٹلی ہیں، وہاں بھی میڈیسن کاسٹلی ہے. اب یہ تو سیدھی سی بات ہے، سب لوگ وہاں بیچارے امیر کہاں ہوں گے؟ ہاں بہت سارے امیر بھی ہیں مگر غریب بھی ہیں، جو وہ غریب بیچارے ہیں ان کو بہت مشکل ہوتا ہے. پھر یہ یہاں ایگزامپل دے رہا ہے کہ مطلب USA میں 2000 میں کتنا پیسے وہ گورنمنٹ نے رکھا تھا اس کے لیے. اسی طرح یہاں برٹن کے ایگزامپل دے رہا ہے. تو یہ اگر آپ یہ کوٹ کریں گے تھوڑے ایگزامپلز وتھ فیکٹس اینڈ فگرز، مطلب یہاں لکھا ہوا ہے 43 ملین پیپل، یہ USA کی بات کر رہا ہے 2002 کی. یہ تھوڑا اگر آپ ان سے مطلب یہ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں گے تو اس سے کوشچن اچھا ہوتا ہے. اور دیکھیں ڈیفائن کرائسس کیئر، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے گیس بھی دیا تھا تو آپ وہاں بھی کنسلٹ کر سکیں گے. تو یہاں بھی یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. ڈیفائن کرائسس کیئر، discuss its consequences in developing and developed countries, how can the emphasis on crisis care be reduced. پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ کوشچن کیا ہے. یہ اگر ہم دیکھیں یہ 3 کوشچنز مل کے ہیں تو آپ دیکھو خود ہی. پہلے ہمیں کہنا ہے کرائسس کیئر کس سے کہتے ہیں. ان شارٹ آپ کو یاد رکھنا ہے جب ہم کسی بھی بیماری کا علاج لاسٹ سٹیج پر کریں گے، یعنی کہ مطلب وہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب وہ لا علاج ہے، پھر اب اس کی علاج کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو مطلب کیا فائدہ ہے، اسی کو کرائسس کیئر کہتے ہیں. یہ ایسا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو غریب ممالک ہیں، وہاں یہی ہوتا ہے، وہاں لاسٹ سٹیج پر مطلب بیمار کو علاج کیا جاتا ہے. جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جو ابھی آپ کو میں نے کہا ہے وہاں پہلے ہی سٹیج پر علاج کرتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے جب پہلے ہی سٹیج پر وہاں علاج کرتے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں اور ان کو کاسٹ مطلب کم، ان کی میڈیسن مطلب افیکٹو رہتا ہے اور زیادہ پیسے بھی ان پر خرچ نہیں ہوتا ہے. یہی یہ کہہ رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس ہاؤ کین دا موسٹ ارجنٹ ہیلتھ پرابلمس آف ڈیولپڈ کنٹریز بی ایڈریسڈ. جو آپ کو میں نے پہلے کہا ڈیولپڈ کنٹریز، ڈیولپنگ کنٹریز، یہ یاد رکھنا. ڈیولپنگ مینس غریب ممالک یا انڈر ڈیولپڈ جن کو بھی کہتے ہیں. آپ کو میں نے پہلے ہی کہا کہ وہاں کی پرابلمز کیا ہیں. وہاں تو مطلب بیسک نیڈز نہیں ہوتی ہیں. سب سے بڑی پرابلم وہاں یہ ہوتی ہے کہ وہاں کا جو واٹر ہے وہ صاف نہیں ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری بیماریاں جب پانی گندا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھیل جاتی ہے. نمبر 2 وہاں کا جو مطلب پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، جو ہمارے گاؤں یا محلوں میں یا جو ہمارے گاؤں میں وہ ہیلتھ کیئر ہوتے ہیں نا، مطلب جس کو ہم ڈسپنسریز کہتے ہیں، وہاں فیسلٹی نہیں ہوتی ہیں. یا مطلب مثال کے لیے یہاں سے سری نگر ہمیں جانا پڑتا ہے معمولی علاج کرنے کے لیے. تو جب بیچارے لوگوں کو مطلب ڈسٹینس مطلب معمولی بیماری کے لیے دور جانا پڑتا ہے 50-100 کلومیٹرز، وہ کہتے ہیں اب ہم نہیں جائیں گے. اگر ان کے جو ہیلتھ یہ پرائمری ہیلتھ سینٹرز ہے اگر وہاں یہ فیسلٹیز ان کو ہوئی تو سیدھی سی بات ہے وہ وقت پر اپنی بیماری کا علاج کرائیں گے. یہ اسی کا میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو امیر ممالک ہیں، وہاں وہ سٹرس دیتے ہیں، امپارٹنس دیتے ہیں انہی پرائمری ہیلتھ کیئرز پر. یہی کہہ رہا ہے. بہت آسان ہے، اتنا ڈفیکلٹ نہیں ہے. آپ کو بہت سارے بچے پریشان ہوئے سر ہم کیا کریں گے، سمجھ نہیں آ رہا، صبح ایگزام ہے، کیا اتنا کیا ڈفیکلٹ ہے یہ. اب کیا ہے نیو کانسٹیٹیوشن، یہ سعادت حسین منٹو نے لکھا ہے. ایکچولی یہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو میں نے پڑھایا بھی ہے، یہ اردو آتھر ہے. آتھر کے بارے میں کچھ یاد رکھنا ہے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ یہ آپ کو معلوم ہے. آپ کو میں نے کہا یہ اردو رائٹر ہے، اب میں زیادہ نہیں کہوں گا. تو آپ کو یہ جو سمری بہت آسان ہے. یہاں جو لیسن کا نام ہے وہ ہے دا نیو کانسٹیٹیوشن، نیا آئین. یہاں آپ کو تھوڑا جب آپ یاد رکھیں گے اسٹوری تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آئے گا کیا ہے. یہاں یہ مین ہیرو جو کریکٹر ہیں وہ استاد مانگو ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، استاد مانگو یہ مین ہیرو یہاں پروٹوگانسٹ ہے. اس کو کیا ہوتا ہے، یہ ٹانگا والا ہوتا ہے مگر یہ بیچارہ الٹریٹ ہوتا ہے.
یہ لاہور کی بات ہے، جب انڈیا پاکستان اکٹھے تھے نا، یہ اسی وقت کی بات تھی، بیفور پارٹیشن کی. تو یہ جو یہ ٹانگا والا ہوتا ہے استاد مانگو، یہ مطلب جو پیسنجرز اس کے ٹانگے پر چڑھتے تھے، یہ ان کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. اور پھر یہ باقی جو اس کے مطلب دوست یا باقی ٹانگے والے ہوتے ہیں، یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ فلاں ایک پیسنجر نے یہ کہا ہے، دوسرے نے یہ کہا ہے، یعنی کہ یہ ان کو انفارمیشن دے رہا ہے. ایک بار کیا ہوتا ہے، یہ سن رہا تھا کہ اب نیا قانون آنے والا ہے ہندوستان میں، اس کو لگتا ہے کہ اب ہندوستان آزاد ہونے والا ہے. تو اب یہ سنتا تھا کہ اب 1 اپریل کو یہ آنے والا ہے. تو یہ اس دن کا بہت مطلب بےتابی سے انتظار کر رہا تھا. تو پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ 1 اپریل آ رہا تھا، جب یہ صبح اٹھتا تھا، یہ اپنے ٹانگے کو لے رہا تھا روڈ پر، سڑک پر، اور یہ وہاں دیکھ رہا تھا کہ وہاں کوئی ڈفرینس نہیں تھی، لوگ ویسے ہی تھے، سڑکیں ویسے ہی. یہ حیران ہوتا ہے یہاں کیوں کوئی نہیں ڈفرینس تھی. پھر کیا ہوتا ہے، بائی چانس وہاں ایک سولجر اس کو آ رہا ہے، ایک برٹش آدمی آ رہا ہے، جس کو یہاں انہوں نے کہا ہے گورا سولجر. یہ گورا سولجر یا پولیس والا اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی جگہ جانا ہے. یہ اس کو کرایہ کہتا ہے مطلب بہت زیادہ. تو ایکچولی یہ کیوں اس سے کرایہ زیادہ کہہ رہا ہے، ایک بار اس کو اسی سے لڑائی ہوئی تھی، اسی سولجر سے. اب اس کو لگ رہا ہے کہ شاید اب نیا قانون ہے، شاید یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے، تو اس کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ آزاد ہوا ہے، تو اسی لیے یہ کہہ رہا ہے اس کو کہ اب مطلب اس کو لگ رہا ہے کہ اب اس کو یہ مطلب یہ جو اس نے اس کے ساتھ پہلے لڑائی کی تھی، اب یہ بھی اس کے ساتھ لڑائی کرے گا. اب اس کو لگتا ہے کہ اب ہندوستان کا قانون ہے، مگر بدقسمتی کی وجہ سے جب یہ اس کے ساتھ لڑائی کرتا تھا، وہاں پولیس والے آتے ہیں. یہ یاد رکھنا ہے کتنے پولیس والے، 2. تو وہ اس کو پکڑتے ہیں. یہ کہتا ہے نیا قانون، نیا قانون. وہ کہتے ہیں نیا قانون وایا قانون کچھ نہیں ہے، یہ کتابوں میں ہے، پریکٹیکلی کسی جگہ نہیں ہے. ہاں، اور اب جو یہاں کوشچنز ہیں، یہ کوشچنز آپ خود ہی کریں گے، کیونکہ یہ سٹوری ٹائپ ہے، یہ بہت آسان ہے. میں نے آپ کو سٹوری کہی ہے، تو آپ کوشچنز آپ خود ہی کریں گے، کیونکہ ورنہ تو ویڈیو بڑا ہوگا. یہ کوشچنز میں نے آپ کو سینڈ بھی کیے ہیں میٹیریل، جس کو نہیں ملا ہوگا تو وہ مجھے میسیج کر سکے گا، کیونکہ اگر ہم کوشچنز آپ ڈسکس کرنے بیٹھیں گے تو یہ زیادہ بڑا ہوگا ویڈیو. ہاں، اور ایک ہے گارڈن پارٹی. جو یہ گارڈن پارٹی ہے، اس کا جو لکھنے والا ہے وہ ہے کیتھرین مینسفیلڈ. یہ یاد رکھنا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کیا کرنا ہے کیا نہیں، کہ آتھر کے بارے میں تھوڑی یاد رکھنا ہے. جو یہ کیتھرین مینسفیلڈ، اس کے بارے میں تھوڑا آپ یاد رکھیں گے. یا کیا ہوتا ہے، یا گارڈن پارٹی، یہ بھی آٹوبایوگرافیکل ہے. یہاں ایکچولی کیا ہوتا ہے، یہ جو کیتھرین ہے یہ اپنے بچپن کے بارے میں کہہ رہی ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک دن ایک پارٹی، اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھتے تھے. مطلب جیسے آپ کو معلوم کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹی رکھتے ہیں. تو مطلب اب یہاں مطلب ڈائریکٹلی یہ اپنا نام نہیں کہہ رہا ہے، یہ یہاں اس کو مطلب ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک کریکٹر جس کا نام ہے لیورا. لیورا آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے. یہاں ہم دوسرے لفظ میں کہیں وہ ہیروئن یا پروٹوگانسٹ ہے. کیا ہوتا ہے، یہ پارٹی ایک رکھتے ہیں، تو مطلب اس کی ماں ہوتی ہیں جس کا نام ہوتا ہے مس شیلڈین، اور اس کی بہنیں 2 ہوتی ہیں اور ایک بھائی ہوتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، یہ پارٹی رکھتے ہیں، تو مگر اچانک ان کے وہاں پڑوس میں ایک غریب آدمی کی ڈیتھ ہوتی ہے. اب یہ اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اب یہ پارٹی نہیں منائیں گے، مگر وہ کہیں گے وہ غریب لوگ ہیں، ہم ان کے لیے اپنی یہ خوشی کیوں قربان کریں گے. تو مگر اس کو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، مگر وہ اس کو منع کرے نہیں، ہمیں منع نہیں ہے. تو پھر یہ مناتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ وہاں جاتی ہیں، یہ جس کی یہ ڈیتھ ہوتی تھی، یہ تھوڑا ان کو وہاں مطلب جو ان کو پڑا ہوا ہوتا ہے وہاں، تو یہ ان کو لیتی تھی وہاں. تو اس کو لگ رہا ہے وہاں جب یہ دیکھ رہی تھی ان کی حالت، وہ کیسے بیچارے مطلب پریشان تھے، روتے تھے، تو اس کو مطلب کیونکہ اس میں انسانیت تھی تو اس کو مطلب مشکل ہوتا تھا. تو اب یہاں بھی کوشچنز ہیں، یہ بھی آپ خود ہی دیکھیں گے، کیونکہ یہ سٹوری ہے، کہانی ہے، بہت آسان ہے. تو یہاں کوشچنز
मतलब लिखना बहुत आसान है। अब आपके यहाँ 2 और है जो है मॉडल नंबर 3 एंड 4। मॉडल नंबर 3 में है पोइट्री और 4th में है 2 स्टोरीज। एक है मेंडिंग वाल आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने गलती से ग्रेस में रखी हैं वो, मगर वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये मैरेजेस आर मेड आपके सिलेबस में नहीं है। मैरेजेस आर मेड आपके सिलेबस में नहीं है, गलती से मैंने वो वहाँ रखा है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब आपके सिलेबस में है मेंडिंग वाल का जो ऑथर हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत इजी पोइम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूएसए का रहने वाला है। जैसे आपको मालूम है, जैसे यहाँ बर्फ़ पड़ता है कश्मीर में, वैसे ही यूएसए में भी पड़ता है। तो यहाँ मेंडिंग वाल का माने, मेंडिंग आपको माने है बनाना, वाल का माने है दीवार। यहाँ इसका माने है दीवार बनाना, मगर यहाँ जो दीवार है ये यहाँ सिंबॉलिक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं जो हम डिफरेंस करते हैं ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। यानी कि क्या होता है यहाँ स्टोरी, अगर मैं आपको कहूँगा स्टोरी में क्या होता है, यहाँ 2 हमसाया होते हैं, उनके बाग होते हैं, एक का पाइन एप्पल, दूसरे का एप्पल। एक हमसाया दूसरे हमसाये को कहते हैं हम देवर लगाएंगे, देवर देंगे, तो वो कहते हैं कि हमें फ़ायदा क्या है। फिर मतलब वो जाते हैं देवर लगाते हैं, एक दूसरे को कहते हैं उसी ने कहा, दूसरा कहता है इसने कहा, एक दूसरे को इसकी जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे हमें आदत है, हम गलत करते हैं फिर कहते हैं दूसरे ने किया है। इसमें यही स्टोरी है 2 मतलब फैमिलीज़ की या फार्मर्स की। तो मैंने आपको पहले ही कहा है ये डीपर सिग्निफिकेंस है इसकी, तो वो आपको थोड़ा याद रखना है। हाँ, ये मैंने आपके लिए यहाँ रखा है। और क्या है, और आपको याद रखना है, और एक पोइम है द अननोन सिटीज़न का लिखने वाला है W.H. आर्डन। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। यहाँ क्या होता है, यहाँ मतलब कोई सिटीज़न होता है, उसकी डेथ होती है। जब उसकी डेथ होती है फिर उसकी कब्र पर एक सीरियल नंबर दिया जाता है। जैसे मिसाल हम लोगों को आधार कार्ड दिया जाता है आजकल, यहाँ हमारी पहचान उसी आधार कार्ड से होती है। ये कह रहा है कि जो ये सिटीज़न है उसने मतलब बहुत काम की थी अपने कौम के लिए, यानी कि जो उसकी ड्यूटी थी, वो किसी फॉर्म में काम कर रहा था, उसने मतलब कभी वहाँ लड़ाई नहीं की थी, अपना काम हर हमेशा कर रहा था, लोगों की खिदमत कर रहा था, और मतलब लेन देन सोसाइटी में अच्छा था। यानी कि जो भी उसने लाया था अपने पैसों में लाया था, कभी मतलब उसने वो उधार में नहीं लाया। तो मतलब वो बहुत अच्छा इंसान था। फिर भी उसके नाम से वो उसको नहीं पहचानते थे, उसके नंबर से पहचानते, जैसे हमें आधार कार्ड है। ये है इसके बारे में। और एक है इकोलॉजी एक रामानुजन ने एक पोइम लिखी है। तो अगर हम देखेंगे इकोलॉजी का माने यहाँ मतलब है किसी फ्लावर के बारे में या किसी प्लांट के बारे में, उसके बारे में पढ़ना। या क्या होता है एक्चुअली यहाँ, ये भी ऑटोबायोग्राफिकल है, ये भी ऑटोबायोग्राफिकल है। जो ये आथर हैं A.K. रामानुजन, ये इंडियन आथर हैं या पोइट हैं। एक्चुअली उनके सहन में एक ये 3 दरख्त होते हैं। तो उन दरख्त में जब फ्लावर्स ब्लॉसम होते थे तो उनकी जो माँ होती थी उसको थोड़ा उससे सर दर्द हुआ करता था। अब ये मतलब जो उसके बच्चे हैं वो उससे कह रहे हैं हम उन दरख्तों को काटेंगे, मगर वो इनको मना कर रहे थे, नहीं मैं उनको काटने नहीं दूंगी। एक्चुअली इसको ये बिलीव थी कि जो ये दरख्त थे, ये उसकी जो बीज थे, सीड्स थे, वो किसी जानवर ने लाए थे। उसको लग रहा है कि ये मतलब कोई मतलब अच्छे दरख्त थे, इसीलिए वो बर्दाश्त करती थी वो दर्द, मगर उनको काटने नहीं दे रही थी। हाँ, ये इकोलॉजी। अब और 2 आपको यहाँ लेसन्स हैं। जो वो 2 लेसन्स हैं वो भी स्टोरी टाइप है। वो है द लास्ट क्वेश्चन और है देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स। देखो क्या है, जो ये दोनों लेसन्स हैं, क्योंकि कभी वो कंपेयर कंट्रास्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकेंगे, इसमें उनमें कंपेयर क्या है या अपोजिट क्या है।
یہ دونوں لیسنز ماڈرن سوسائٹی کے بارے میں کہے، ٹیکنالوجی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یا فیوچر کے بارے میں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں ٹیکنالوجی کیسے ہوگی. جو یہ دیر ول کم سافٹ رینز، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کوئی مکان ہوتا ہے، ٹیکنالوجیکل مکان ہوتا ہے، تو وہاں اس ملک میں بم پھینکا جا رہا ہے. اس بم کی وجہ سے وہاں مطلب سب لوگ ایشز میں تبدیل ہوتے ہیں. وہاں مطلب ایک وہاں ایک وال رہتا ہے اس مکان کا جو ہائیلی ٹیکنالوجیکل ہوتا ہے. اس میں ایک مطلب ایک قسم کی مطلب میوزک ہوتا ہے. وہ میوزک وہاں کنٹینیوسلی چل رہا تھا، اور جو وہ مشینز تھے جو سرو کرتے تھے اس فیملی کو، وہ اپنے کام کرتے تھے، مطلب کھانا لاتے تھے، باقی چیز لاتے تھے. اب آپ کو معلوم ہے وہاں کوئی نہیں تھا کھانے والا، مگر وہ اپنے کام کرتے تھے. پھر وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں مطلب جو وہاں کا الیکٹرسٹی شاک ہوتا تھا، اس الیکٹرسٹی شاک کی وجہ سے وہ مکان پھر کمپلیٹلی تباہ ہوتا ہے، جل جاتا ہے. وہاں ایک کتا بھی ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے، اس کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے لاسٹ پر. تو یہ تھوڑا اس کی مطلب میں نے آپ کو سٹوری کہی ہے کیونکہ ٹائم کم ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے. پھر ہے دا لاسٹ کوشچن. اس لاسٹ کوشچن میں جو ہمارا یہ سبق ہے، اس میں یہ کہہ رہا ہے، جو آتھر کہہ رہا ہے کہ مطلب آج کا دنیا کیا ہے تو آنے والا دنیا کیسا ہوگا. یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کہ آنے والے دنیا میں ہم کمپلیٹلی کنٹرول ہوگے، مشینز کے کنٹرول ہوگے. یعنی کہ ہمارا جو مطلب اس وقت جو ہم سوچتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے جو ہمارے پاس مثال کے لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، وہ کتنا کام کرتا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا جیسے آپ نے دیکھا ہے جیسے روبوٹس ہے نا آج کل، وہ کام کرتے ہیں ہمارے لیے، باقی چیز کرتے ہیں. اسی طرح کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا جب ہم کمپلیٹ کنٹرول ہوگی انڈر مشینز. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. میں نے اس لیے جلدی کی ہے کیونکہ مجھے ایک ہی لیکچر میں کمپلیٹ کرنا تھا. بہت سارے لڑکوں نے کہا سر تھوڑا ہمیں سمری کہو، تو میں نے اسی لیے آپ کے لیے یہ سمری کہی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہوگا تو یو کین سے می، آپ مجھے کہہ سکیں گے. تھینکس. آئی ہوپ دیٹ آئی ول ناٹ ویسٹ یور ٹائم ایٹ دس ٹائم. تھینکس ٹو مچ. تھینکس.